یعنی بات اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. ہمارا جو مذہب ہے، میں پاک بولوں اس کے پہلے خلاصہ کر دوں. ہمارا مذہب محبت کے اوپر ٹکا ہے. ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن محبت ہے. ہمارے مذہب کا ایسنس محبت ہے. ہمارے مذہب کی انڈرسٹینڈنگ محبت ہے. اور جو آدمی نے یہ اپنے مذہب کی بات کو سمجھ لیا اس کا پھیرا کامیاب ہوا. ہے جی آنند آنند کرے رکھی سارو اول شہادت میں پایا. ہے جی ملونے امام پہ صلوات پڑھا جائے. ایسے اچھے الفاظ ہیں گرو کی صدر دین کے. آنند کرو، خوشیاں مناؤ. ریسٹ ایٹ پیس، ہیو سیٹسفیکشن، پیس. کیونکہ تم کو جو اول ہے، اول یعنی سب سے پہلے تم کو حضرت امام ملا ہے. یہ خوشی کے اندر، باقی پھر خوشیاں بعد میں. پہلی خوشی اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت امام کے قدموں میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. اے مومنو، مولا کے رحم و فضل سے 123 کنٹریز دیکھی ہیں. دنیا کے ارد گرد 6 دفعہ گھوما ہوں، لیکن مجھے کہیں کوئی اسماعیلی رستے میں بھیک مانگتا نہیں ملا. ہندو ہیں، کرسچن ہیں، اسلام والے، مسلمان بھکاری ہیں، سکھ بھکاری ہیں، دنیا کی درریک قوم کے بھکاری رستے پہ بھیک مانگتے ہیں. واللہ باللہ ایک اسماعیلی کہیں بھیک نہیں مانگتا. یہ اس کی برکت ہے. کھانا بدان یوں ہی نہیں ہے. یہ سٹلٹی جو جماعت خانے کے اندر ہمیں ملتی ہے، مکھی کامڑیا کے یا کامڑیانی مکھیانی ماں کے منہ سے کہ کھانا آباد کھانا بدان، اس کی برکتیں آسمان سے اترتی رہتی ہیں. موسٹلی ہم لوگ جو یہاں ہیں افریقہ سے آئے ہیں. اپنی بیک گراؤنڈ دیکھو اور یہاں آ کے ہمارا ہاؤ بھاؤ بدل گیا، کپڑے بدل گئے، وزن بدل گئی، موٹریں آ گئی، بنگلے آ گئے. آج ہم جس بنگلے میں رہتے ہیں 500 برس پہلے راجا کو بھی ایسا بنگلہ نصیب نہیں ہوتا تھا. امام زمان نے ہم کو ایمانسیپیٹ کیا ہے. نیچے سے اٹھا کے اس نے ہم کو اوپر رکھ دیا. اس نے بھلا ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ تو ساری دنیا اس کی ہے، لیکن ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہی وہ نور ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے. یہی وہ ہے کہ جس نے سارے جہان کو اپنی مٹھی میں رکھا ہے. ایمان کی شناخت بھلے ہم کو بہت ڈیپ شناخت نہ صحیح، لیکن ہم اپنے مولا سے پیار کرتے ہیں. پیار کرتے ہیں، وہ بھی ہمیں پیار کرتا ہے، جو کہ اس کے پیار جیسا پیار ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسے پیار کرتے ہیں. ایسے بھی ہمارے ہاں لوگ ہیں کبھی کبھی جماعت کرنے آ جاتے ہیں، مگر جب امام آتا ہے تو وہ بھاگ کے آتے ہیں. جو کبھی جماعت کرنے نہیں آتے وہ بھی اس کا دیدار کرنے آتے ہیں. اگر وہ پورے دل سے بھی آنے تو بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے. مٹھی کے اندر گیہوں کے دانے لے کے زمین میں پھینک دو، کوئی اوندا ہے کوئی سیدھا ہے، لیکن پھل سیدھا ہی نکلے گا. یعنی کہ بیج کو اوندا سیدھا ڈال دو، اس میں کوئی حرکت نہیں، کیونکہ ہر بیج کے اندر سے ایک اوپر سے نکلنے والی چیز ہے، دوسری زمین میں اس کے موڑیے بنتے ہیں.
تو اگر وہ اوپر آ گیا تو اوپر والا نیچے چلے جائے گا، اگر نیچے آ گیا تو نیچے والا اوپر آ جائے گا، لیکن پھل لگتا ہے سیدھا لگتا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں خوش نصیب ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے جو کچھ بھی عبادت بندگی کی ہے، خدمت کی ہے، پیروں نے اس کو جو دعائیں دی ہیں، ان دعاؤں کا یہ بدلہ ہے کہ ہم مولانا حاضر امام کے چھتر کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ میں سے وہ لوگ کہ جو 60-65 برس کے اوپر کے ہیں، انہوں نے امام سلطان محمد شاہ کا دیدار کیا ہوگا۔ بمبئی میں تو حضرت امام سلطان محمد شاہ ہر سال آیا کرتے تھے، 2 مہینے ٹھہرتے تھے، مگر یہاں بھی امام سلطان محمد شاہ کی جو لاسٹ مسافری تھی وہ 1948 کے اندر تھی۔ 1948 اگست کے مہینے کے اندر مولانا سلطان محمد شاہ افریقہ میں آئے، یعنی ایسٹ افریقہ میں دیدار وغیرہ دیا، 2-2.5 مہینے والا ٹھہرے۔ تو وہ لوگ کے جو 48 کے اندر 8-10 برس کے ہیں، انہوں نے ضرور امام سلطان محمد شاہ کا دیدار کیا ہے، اور 8-10 برس کی عمر کی چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں۔ میری بہت سی وعظوں کے اندر پرانے ذکر بہت ہیں۔ میرے مولا کا فضل و کرم ہے کہ اس وقت 3000 وعظیں ٹیپ کے اندر ملتی ہیں۔ پہلے زمانے میں ٹیپیں نہیں تھی، ٹیپ ریکارڈرز نہیں تھے، لیکن آج 3000 وعظیں میری ٹیپ میں ہیں، ساری دنیا میں گھومتی ہیں، اور ان کے اندر میں نے امام سلطان محمد شاہ کے، امام علی شاہ کے، امام حسن علی شاہ مباب کے، اور پھر شہاب الدین شاہ کے ایسی بہت سے واقعات کے جو اس سینچری جو ابھی چل رہی ہے اور لاسٹ سینچری میں جو ہوئے گئے 150 برس کی، میں نے اورل ہسٹری اپنی وعظوں کے اندر بیان کی ہے۔ اور یہ اورل ہسٹری بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کتابوں میں نہیں آئی، لکھی نہیں گئی ہے، لیکن ٹیپ ریکارڈر کے اندر ریکارڈنگ ہو گئی ہے، اور اس کی شروعات ہمارے پیروں نے بہت پرانے زمانے سے شروع کی، بہت پرانے زمانے سے۔ سب سے پہلے 1000 برس پہلے سدگرو نور ادھر آئے افریقہ، انڈیا میں، ہندوستان میں۔ سدگرو نور عرب تھے۔ امام مسلم سربلا نے ایجپٹ سے ان کو یہاں ہندوستان میں بھیجا۔